بوڑھا شیر جب زمین پہ گرا، چند اصحاب ہیں آپ انگلیوں پہ گر سکتے ہیں جن کے جنازوں پہ امام حسین خود گئے ہیں۔ کربلا کی جنگ بڑی مختصر جنگ ہے، زور عاشور کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے تو 2.5 گھنٹے کی جنگ ہے۔ اتنا وقت نہیں تھا امام حسین کو کہ ہر صحابی کے لاشے پہ جائیں، کبھی حملے کو روکتے تھے، کبھی خیموں پہ قریب آنے سے روکتے تھے، لیکن ان چند اصحاب میں ایک کا نام جناب جون ہے۔ السلام علیکم، تو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے سب خیر و خیریت سے ہوں گے، مولا کا کرم ہوگا آپ سب پر۔ آج بہت دنوں کے بعد لے کر آ چکے ہیں ایک اور نیا والا ویڈیو مولانا عارف حسین کاظمی کا، جس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں اسی ویڈیو میں، دیکھتے ہیں کون کون سی باتیں ہیں اور کیا کیا ہوا تھا اس دن۔ اس سے پہلے بتا دو، اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کر لو۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا اور بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کر لینا۔ چلیے کرتے ہیں آج کا والا ویڈیو سٹارٹ، دیکھتے ہیں اس ویڈیو سے ہمیں کیا کیا سیکھیں ملتی ہے۔ جیسے جناب جون موت کے لیے تیار تھے، مولا نے کہا کہ جون چلے جاؤ۔ حسین نے جہاد بیعت اٹھا لی تمہارے ہاتھوں سے۔ اتنے بوڑھے تھے، کہتے ہیں آنکھوں کے ابرو اٹھانے پڑتے تھے جون کو، کمر جھکی ہوئی، اور اتنا جلیل القدر کہ رسول کا صحابی، ابو ذر کا صحابی، مولا حسن کی غلامی، امام حسین کی غلامی، اہل بیت کے گھر میں جو بچہ جوان ہوا وہ جناب جون کی گودوں میں کھیل کے جوان تھا۔ امام نے کہا کہ بیعت اٹھا لی جون، زندگی کے آخری لمحات ہیں، ہم تجھے مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، چلے جا مدینے، آخری زندگی کے لمحات کسی باغ میں جا کے گزار، آسائش زدہ جگہ پہ جا کے گزار۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے پر مصیبتوں میں چھوڑ کے چلا جائے۔ امام نے کہا ہم نے آزاد کیا، اب جانا بھی ہے تو میرے بیٹے زین العابدین کے پاس جاؤ، میں نے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ محسوس کیا کوئی ہے جو مولا کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے۔ آنکھیں کھلی، دیکھا چچا جون ہے۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مولا حسین نے آزاد کر دیا کہ اب جانا ہے تو کسی کی غلامی میں خود جانا چاہتے ہو تو زین العابدین ہیں۔ تو کہا کہ چچا جون آپ خوش رہیے، بابا نے جہاد اٹھا لیا، جنت کی بشارت ابھی آپ کو دے دی ہے، نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو لڑتا ہوا دیکھیں، نہ آپ کی ایج ہے نہ آپ کی ایسی عمر ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، نہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو کچھ جملے کہے جس سے میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا والے بولتے ہیں تیرا رنگ کالا ہے، تیرے بدن سے بو آتی ہے، مولا شاید مجھے قابل نہیں سمجھ رہے کہ یہ کالے رنگ والا دوسرے رنگوں میں شامل ہو جائے۔ فوراً امام حسین کے پاس لے کر آئے، اور جب مولا نے یہ بات سنی تو امام نے فوراً جون کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فرمایا جون یہ باتیں یہاں نہ کرو، اس گھر میں رنگ نہیں دیکھا جاتا، انسان کا عمل دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کا کردار دیکھا جاتا ہے۔ کہ جاؤ، میں نے اجازت دی، جہاد کی۔ کہتے خود امام حسین سے گھوڑے پہ سوار کرانے کے لیے آئے، لیکن اتنے بوڑھے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے۔ آخر میں کہا مولا چھوڑیے، میں پیدل ہی جاؤں گا میدان۔ ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، ایک ہاتھ میں تلوار لی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لشکر یزید کو مخاطب کیا۔ یہ وہ ہے جو موت کا عاشق ہے، جو راہ خدا کے جہاد میں اپنی جان دینے کا عاشق ہے۔ ایک جوان جب دعا کر رہا تھا نا کہ اے خدا میں تم سے وہ مانگ رہا ہوں، خیر ما سألک عبادک الصالحون، جو تم سے عباد الصالحین مانگتے تھے، مجھے وہ عطا کر، بہترین چیز عطا کر۔ نبی نے فرمایا جوان جانتے ہو اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو تجھے کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟
فرما اگر یہ دعا استجابت کے مقام پہ پہنچے تو خدا تجھے مقام شہادت عطا کرے گا کہ رب کی طرف سے بہترین خیر اگر کسی مومن کے لیے ہے وہ شہادت ہے۔ جون اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترا، گھوڑا نہیں، ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں تلوار، للکارا لشکر یزید کو، آؤ کس کے مقابلے میں؟ رجز پڑا، میں کون ہوں؟ میں حیدر کرار کا غلام ہوں، میں حسین ابن علی کا غلام ہوں، میں سبط رسول کا غلام ہوں۔ تعارف کرایا۔ ابن سعد نے کہا کون ہے جو للکار رہا ہے؟ کہا کہ غلام حسین جون۔ تنزین کہا کہ حسین پہ اب یہ وقت آ گیا کہ بوڑھوں کو میرے مقابلے میں بھیج رہا ہے، جو گھوڑے پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، جن کے ہاتھوں میں راشا ہے، جو صحیح سے تلوار بھی نہیں پکڑ سکتے۔ کامیر ایک تیر اور ایک تلوار کی مار ہے جون، اجازت دیجئے جائیں اور قصے کو تمام کریں۔ کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ اس غلام سے اہل بیت کے گھر کا بچہ محبت کرتا ہے، اور جب محبوب کو تکلیف ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو تو آتے ہیں۔ تو کہا کہ امیر کیسے؟ کہا نہیں، اسے تیر سے نہ مارنا، اسے تلوار سے نہ مارنا، اسے نیزے سے نہ مارنا۔ کہا پھر کیسے ماریں جون کو؟ کہ 10-15 لوگ گھوڑوں پہ سوار ہوں اور اس کا گھیراؤ کریں۔ کہ امیر گھیراؤ کر کے کیسے ماریں؟ تیر سے بھی نہ ماریں، تلوار سے بھی نہ ماریں، نیزے سے بھی نہ ماریں۔ کہ نہیں، سب پتھر اٹھاؤ اور غلام حسین کو پتھر مارو۔ یہ کربلا میں اصحاب حسین کا پہلا اور آخری شہید ہے جسے پتھروں سے مارا گیا۔ کہتے ہیں للکارتا رہا، آؤ میرے مقابلے میں، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کہتے ہیں دور سے پتھر مارتے تھے، اور جب پتھر برسے بدن پہ زخم آئے، یہ بوڑھا شیر جب زمین پہ گرا، چند اصحاب ہیں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جن کے جنازوں پہ امام حسین خود گئے ہیں۔ کربلا کی جنگ بڑی مختصر جنگ ہے، زور عاشور کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، 2-2.5 گھنٹے کی جنگ ہے۔ اتنا وقت نہیں تھا امام حسین کو کہ ہر صحابی کے لاشے پہ جائیں، کبھی حملے کو روکتے تھے، کبھی خیموں پہ قریب آنے سے روکتے تھے، لیکن ان چند اصحاب میں ایک کا نام جناب جون ہے۔ ناقل راوی لشکر یزید کا ہے، کہتا میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی دوڑے دوڑے جون کے جنازے پہ پہنچے۔ کہتا میں نے زندگی میں نہ کبھی ایسا آقا دیکھا، نہ کبھی ایسا غلام دیکھا، نہ کبھی ایسی الفت اور محبت دیکھی جو غلام نے آقا سے کی اور آقا نے اپنے غلام سے کی۔ دو طرفہ تعلق ہے، یہ تعلق اہل بیت۔ کہ کیا دیکھا تو نے؟ کہا دور سے دیکھ رہا تھا کہ حسین جو ان کے جنازے پر تھے اور اس کا سر خاک کربلا سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے تھے، اور یہ غلام پھر اپنا سر واپس خاک پہ پھینک دیتا تھا۔ گویا یہ کہہ رہا تھا مولا یہ گود میرے لیے نہیں، علی اکبر کے لیے بنی ہے۔ شاید یہ سوچ کے اپنا سر ہٹاتا، مولا میرا سر آپ کی گود میں ہے، آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا مولا؟ کہتا ہے کئی بار حسین سر رکھتے تھے یہ سر پھینکتا تھا، سر رکھتے تھے یہ سر پھینکتا تھا۔ کہتا ہے اب عجیب عمل دیکھا میں نے اس آقا سے، اپنے غلام سے اظہار محبت کا۔ کہتا ہے جب غلام راضی نہ ہوا نا کہ سر حسین کی گود میں رکھے، تو کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھ دیا اور دعا کی، اللہم بیض وجہہ، اے خدا جو لوگ کہتے ہیں نا اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے چہرے کو قیامت کے دن نورانی کرنا اور کہنے والوں کے چہروں کو کالا کر دینا۔ طیب ریحہ، اے خدا اس کے بدن میں ایسی خوشبو دینا کہ سونگھنے والے پریشان ہو، یہ کس کے بدن کی خوشبو ہے؟ وضو کرتے ہو نا تو دعا کرتے ہو اللہم بیض وجہی، اے خدا جس دن چہروں پہ کالک ملی جائے گی اس دن میرے چہرے کو نورانی کرنا۔ کہتے ہیں جب لاشیں اٹھائے جا رہے تھے نا، ایک بدن سے بڑی خوشبو آ رہی تھی
کسی سپاہی نے کہا یہ کس کا بدن ہے؟ حیرت میں کہنے لگے جس کے لیے کہتے تھے تیرے بدن سے بو آتی ہے اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ تو دیکھتے ہیں کتنے شیعان علی اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو دیجیے اجازت، لے کر آتے ہیں اور ایک نیا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ یا علی الاسلام مدد۔